جی میں پہلی مرتبہ آپ کی اسٹریم سن رہا ہوں، جی اور اس میں ایک بات آپ لوگوں نے کی کہ قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، مشرکین کو قتل کرو جہاں کہیں پاؤ۔ ہوں اور اس سے آپ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ اسلام یہ حکم دے رہا ہے ہوں کہ مشرکین جہاں بھی تمہیں ملے ان کو قتل کرو۔ جی اور پھر ماشاءاللہ آپ نے یہ بات بھی کی کہ میں قرآن کریم کو سمجھ رہا ہوں، جی میں قرآن کریم کو جانتا ہوں۔ یہ کن جی صاحب نے بات کی تھی؟ جی میں مجھ نافذ نے میں نے بات کی تھی۔ جی، قرآن کا معنی کیا ہے؟ نہیں، قرآن کے معنی تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ آپ نے نہ نہ قتل نہ کی نہ بات نہ پہلے قرآن آؤں اس طرف، پہلے آپ نہیں، لفظ قرآن کے معنی بتائیں، ٹھیک ہے، ہم وہ بھی کون سے بتائیں گے۔ صیغہ ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میرے بھائی دیکھیں، یہ صیغے کی بات تو پورے قرآن میں کہیں صیغے کا لفظ ہی نہیں ہے، آپ اس کی بات نہ کریں۔ اس وقت آپ نے جو بات کی ہے اقتلوا المشرکین، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ آیت قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن میں نہیں ہے اور ایک سے جی آپ زیادہ جگہوں پر نہیں ہے؟ سورہ ممتحنہ کھول دیجئے۔ میرے بھائی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم میں واحصروہم جواب دے رہا واضربوہم کل ہوں، مرصد۔ میں جواب دے رہا ہوں۔ دیکھیے سورہ الممتحنہ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم، یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ آیتیں قرآن میں ہے یا نہیں؟ قرآن کو پڑھیں ہے گے یا تو نہیں آپ کو سمجھ آئے گا نا، بھائی؟ آپ صرف ایک آیت پڑھیں گے۔ میں آپ میں کو ضرور سورہ پڑھوں گا، ممتحنہ آپ کھول دیجئے، اس کا میں جواب وہاں سورہ پہ موجود ممتحنہ ہے۔ بھی نکالوں گا۔ دیکھیں میں سورہ ممتحنہ بھی ضرور نکالوں گا، ہمارے سچ مولانا والا قاسم جی، صاحب۔ جی سچ والا جی، ان کو وقت دے دیتے ہیں 1 منٹ 2 منٹ، پھر آپ بولیے، پہلے ان کا اچھا مدعا چلیں، پورا سن لیں گے۔ جی جی بولیے۔ مسلمان ہم ہے، مولانا ٹھیک ہے، قاسم صاحب ہم 1 منٹ سے رکیے، سیکھے۔ لا 1 منٹ ینہاکم رکیے۔ اللہ، ترجمہ کیجئے، میں الفاظ پڑھ مولانا رہا ہوں۔ مولانا پھر سے لگائیے مولانا کا ٹائم۔ مولانا آپ کو پورے ابھی آپ میوٹ ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ صرف سنیے۔ ابھی میں آپ کا مائک کھول رہا ہوں، آپ 2 منٹ نان سٹاپ بولیے آپ کو جو بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سچ والا جی بولیں گے، ایسے اگر کراس ٹاک کریں گے تو بات ہی نہیں ہو پائے گی۔ کر رہا ہوں، مجھے موقع دیجئے، آپ ترجمہ کریں، میں الفاظ پڑھ رہا ہوں، کریں۔ لا ینہاکم کیا معنی ہے؟ نہیں آپ بات کیجیے، مکمل بات کر میں لیجیے، آپ کر کا رہا ہوں، مدعا آپ رکھیے گا۔ ترجمہ کریں۔ لا ینہاکم اللہ کا کیا معنی ہے؟ کریں، ترجمہ کریں۔ آپ کے پاس 2 منٹ ہے، آپ چھوٹے چھوٹے سوال مت میرے کیجیے، پاس دو پہلے اپنا منٹ کیوں ہے؟ مقدمہ آپ رکھیے۔ 10 گھنٹے سے چیلنج دے رہے ہو مولویوں کو، مفتیوں کو، اپنی اوقات یاد ہے تجھے؟ لا ینہاکم اللہ کا ترجمہ کریں، ترجمہ دیکھیے کریں آپ لا ینہاکم اللہ کا۔ سیدھے سادے مسلمانوں کو کتا مولانا، آپ اپنی زبان اور اپنے اخلاق کا دھیان رکھیے۔ آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ اور ایگریسیولی ہم کو بات کرنا آتی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ یہاں اس طرح کی بات ہو۔ آپ یہاں پہ مہذب انداز اور اخلاق اختیار کیجئے تو بات ہو پائے گی۔ آپ اس طرح سے بات کریں گے تو بات نہیں ہو پائے گی۔ میں آپ کا مائک کھول رہا ہوں، مہذب طریقے سے بات کیجئے، اخلاق سے بات کیجئے۔ کر رہا ہوں۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم کا ترجمہ کیجئے، کریں ترجمہ قرآن کے ماہر۔ بولتی اچھا، کیوں بند ہو گئی؟ یہ مکالمہ کرنے کا طریقہ آپ کا ایسا ہے، کہیں جا کے آپ صرف اس تم طرح سے جیسے چیز لوگوں کو کو بات پکارتے ہیں۔ کرنے کے سیدھے سادے لوگوں کو، مفتیوں کو چیلنج دیتا ہو۔ آپ کے ساتھ بات کی جا رہی، آپ اتنے ایگریسو ہے، آپ کا بی پی ہائی ہو گیا ہوگا بھائی، تھوڑا پانی پی لیجئے، آرام سے بات کیجئے، ٹھنڈے ہو جائیے، اطمینان سے بات کیجئے، کوئی کہیں نہیں بھاگ رہا۔ آپ کی مکمل، آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی دیر یہاں رہیں گے ہم آپ سے بات کریں گے، لیکن پہلے کوئی عنوان، کوئی ٹاپک، کوئی اس کا ڈائریکشن، سمت تو طے ہو جائے۔ آپ صرف آئے ہیں اور چلانے لگے ہیں، اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ آپ مدعا، اپنا مقدمہ تو رکھیے پہلے۔ آپ کو قرآن آتا ہی نہیں آتا، چلیں۔ آپ کا اعتراض بتائیے، آپ چھوٹے چھوٹے سوالات مت کیجیے، آپ کا میں اعتراض اعتراض کیا نہیں ہے؟ کر رہا ہوں، میں آپ سے ترجمہ پوچھ رہا ہوں۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم اچھا مولانا صاحب یقاتلوکم فی کا جو الدین ہے، ولم سنیے ہمارے یخرجوکم من دیارکم کا ترجمہ کریں۔ سنیے مولانا جی، ہمارے عبدالحمید صاحب، آپ ماڈریٹر ہیں، آپ نے جی مولانا صاحب کو 2 منٹ دے دیا، یہ 2 منٹ جی اپنی بات کر گئے، اب مجھے 2 منٹ دیجیے، میں اپنی بات کروں گا، ٹھیک مجھے ہے؟ مجھے ابھی تک بات کرنے کا موقع نہیں دیا تم لوگوں نے۔
بڑے آپ آئے ہو نے فن دو خان منٹ بننے کے لیے، مفتیوں کے پاس جانے کے لیے، اوقات کیا ہے تم؟ میں اپنی بات رکھوں گا مولانا ابھی، میں اپنی بات رکھوں گا، میں اپنی ایک بات منٹ رکھوں ایک گا. منٹ جی مولانا ذرا دھیرج رکھیے، شانت ہو جائیے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم. میں ساری باتیں کروں گا. سب سے پہلے میں قرآن کی وہ آیتیں پیش کروں گا جس میں اقتلوا المشرکین آیا ہے، اور کافروں سے اور مشرکوں سے جہاد اور قتال کا حکم آیا ہے. میں اس کی بات کروں گا، کیونکہ سورہ ممتحنہ تو بہت بعد میں ہے. پہلے ہم اس کی بات کریں گے. سورہ بقرہ میں جہاں پر ہم نے قرآن کھولی، سب سے پہلے مشرکوں کو قتل کرنے کا حکم جو آیا ہے، جی کھولیے اقتلوا خواجہ المشرکین معین. حیث قرآن کو وجدتموہم پورا وخذوہم. پڑھنا ہے یا آدھا پڑھنا ہے؟ میں جو ہے قرآن کو شروع کیا تو سب سے پہلے مجھے یہ آیت ملی. مولانا یہ سچ آپ والا میرا جی کے 2 مائک کیوں منٹ ہے. میوٹ کر رہے ہیں؟ آپ بات مجھ آئے گی. آپ کو اس لیے بات جو میوٹ ہے، کر رہے ہیں کہ سچ والا جی کا ٹائم ہے، آپ بیچ میں نہ بولیے. ان کا ٹائم ہے 2 منٹ، اس کے بعد پھر آپ 2 منٹ 2 منٹ بولیے. دیے گئے تھے، میں پوری طرح سے چپ رہا، اور اب مجھے 2 منٹ آپ ملے ہیں میرا تو مائک میوٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اب اس دیکھیں بیچ یہ میں بول حضرت رہے ہیں، ہے. کراس ٹاک کر رہے ہیں بھائی. آپ بات کیسے ہوگی اگر دونوں ایک ساتھ بات کریں گے؟ تو پہلے 2 منٹ ان کو سن لیجئے، پھر آپ کا 2 منٹ مائک کھلا رہے گا. میں نے آپ کیا کی بات پرابلم سن ہے لی آپ ہے کو؟ نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ارے ہیں. میں آپ سنیے سے تو کہہ رہا ہوں صحیح، سورہ آپ ممتحنہ کی سنیے. آیت. مجھے سچ 2 والا کو منٹ دے بولنے دیے تو جائیں، دیجیے. مجھے 2 ہاں منٹ جی دے بولیے دیے سچ جائیں والا. مولانا، کیونکہ آپ کو 2 منٹ دیے گئے تھے، آپ نے اپنی بات کر دی. اب مجھے 2 منٹ دیے جائیں عبد الحمید صاحب، میں اپنی بات جی رکھوں گا. دیکھیں قرآن سورہ بقرہ کی 91 نکالیے، سورہ بقرہ کی 91. نہیں سوری، یہ جو ہے یہ 191 نکالیے. سوری، سورہ بقرہ کی 191 نکالیے. جی یہ 191 جو ہے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. جی یہ یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں، ان کو قتل کرو جہاں کہیں ان کو پاؤ، اور ان کو نکالو جہاں سے ان لوگوں نے تمہیں نکالا ہے. اور فتنہ جو ہے یہ بہت بڑا ہے قتل سے. فتنہ قتل سے بھی بڑا ہے، قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. اور ان سے قتال نہ کرو المسجد الحرام کے پاس، یہاں تک کہ وہ تم سے قتال نہ کریں. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے قتال کریں تو فَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. یہ ساری باتیں کافروں کے بارے میں کہی جا رہی ہیں، یہی بدلہ ہے کافروں کے لیے. اب آپ جو ہے آگے جائیں کہ 9 کی 5 نکالیے، 9 کی 5. اب میں نے قرآن کھولی تو اس میں جو ہے مجھے سب سے پہلے جو ہے کافروں کو قتل کرنے کا حکم ملا. تو قرآن میں تو یہ لکھا ہے، یہ میں نے تو اپنی طرف سے نہیں ایڈ کیا. اچھا اب یہاں جو آیا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. پس جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو قتل کرو، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، ان کو پکڑو، ان کو گھیرو، ان کو گھاٹو اور ان کی گھات میں بیٹھو. اور اگر وہ توبہ کر لیں اور صلاۃ قائم کرنے لگ جائیں اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کا حکم قتل کو لے کر اتنی ڈیٹیل، اتنی گرافک ڈیٹیل کے ساتھ قرآن دے رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ مشرکوں کو قتل کرو، لیکن کون سے مشرکوں کو قتل کرو اس آیت میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. جس آیت میں جہاں پر مشرکوں اور کافروں کو قتل کا حکم ہوتا ہے، اس میں یہ کلیریفیکیشن نہیں ہوتی کہ یہ کون سے مشرک ہیں، کون سے مشرک ہیں. خود اس صورت میں بھی، سورہ توبہ میں بھی جو ہے جہاں جہاں قتل کا حکم ہے، سورہ توبہ میں جہاں قتل کا حکم ہے، وہاں اس آیت میں کون سچ سے والا جی مشرک آپ کو کے 2 قتل منٹ ہو کرنا گئے. ہے کوئی ذکر نہیں ہے. جی ہاں، سچ والا جی آپ کے 2 منٹ ہو گئے. جی ہاں. اب میرے سوال کا جواب دیں. جی اچھا، مولانا آپ نے بولیے. جو آیت پڑھی آپ کو 2 وقتل منٹ نان اسٹاپ المشرکین مل رہے ہیں. حیث، جی
जी पूरे 2 वक़्तुल मिनट आप बोलिए, मुशरिकीन आप हैसु। सवाल जवाब में वक्त खराब मत कीजिए जी, 2 मिनट स्टार्ट कीजिए इनके ख्वाजा मोइन। जी मैं शुरू कर रहा हूँ। इस आयत से पहली वाली आयत भी आप पढ़ें, सच वाला मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। हाँ, इस आयत से पहली वाली आयत भी आप पढ़ें, वक़्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम से पहली वाली। आप पढ़ लीजिए, खोलिए ख्वाजा मोइन, बताइए इससे पहले वाली आयत। आप जी इससे मौलाना पहली वाली पढ़िए, आप आयत पढ़े, आपके सामने बात आ जाएगी कि कौन से मुशरिकीन को कत्ल करने का पढ़िए, आप हुक्म है। पढ़िए, वक़ातिलू आपका फी वक्त है। सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, क़िताल करो अल्लाह के रास्ते में उन लोगों से जो तुमसे क़िताल करते हैं। वला तातदू, और ज्यादती ना करो, हद से आगे मत बढ़ो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाते। आपने ये आयत क्यों नहीं पढ़ी और आगे वक़्तुल मुशरिकीन को शुरू कर दिया? इस आयत में बताया कि तुम क़िताल करो उन लोगों से जो तुमसे क़िताल करते हैं। तो जो तुमसे क़िताल करते हैं तो मुसलमान उसे छोड़ेंगे? आपने ये आयत क्यों नहीं पढ़ी? अच्छा फिर मुझे वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम। अच्छा मौलाना साहब, फिर इसका मतलब है कि आज के दिन भी अगर कोई करे तो फिर तब भी ये हो सकता है, करेक्ट या इनकरेक्ट? क्या मतलब? यही सिचुएशन आज के दिन अगर हो कोई? भाई आपने पहली वाली आयत पढ़ ली, वक़्तुल मुशरिकीन का हुक्म किन को दिया गया है? मुतलक मुशरिकीन को दिया गया है या उनको दिया गया जो आपसे क़िताल करते हैं? आपके घर के अंदर कोई घुस के आपको मारे तो आप हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएंगे? लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आपका मजहब इसके बारे में क्या कहता है? छोड़ो इस्लाम को, आपका मजहब इसके बारे में क्या कहता है? अगर कोई आकर आपके घर पे चढ़ाई करता है और आपसे क़िताल करता है, आप उसका आज उसके साथ आप क्या मामला करेंगे? अच्छा मौलाना साहब का आप क्या टाइम हो मामला गया। करेंगे? अब्दुल हमीद साहब, मौलाना साहब का टाइम हो जब गया। बात मौलाना होती है का फिर मेरा टाइम हो जाता है। जवाब दीजिएगा, मैं जवाब के इंतजार में हूँ। जी टाइम हो गया। सेल्फ डिफेंस हर एक को अलाउड है, मेरा ये जवाब है। जी कितना टाइम रखे यार, क्या नहीं समझ में आया? हो गया, हो गया, हो गया, टाइम 2 हो गया। मिनट। हाँ अच्छा देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से मौलाना साहब ने फरमाया कि वक़ातिलूहुम वक़ातिलू, क्या कौन सी आयत है? यह आयत नंबर 190 निकालिए, सूरह बकरा की आयत नंबर 190। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। अच्छा आप ज़रा गौर कीजिए कि उन लोगों से क़िताल करो, उन लोगों से लड़ाई करो जिन लोगों ने तुमसे लड़ा है, ठीक है। अच्छा, जहाँ लड़ाई है तो लड़ाई के बदले लड़ाई। अब सवाल ये है कि आप उनकी वार बूटी ले आएंगे, उनकी जो है उनकी औरतों को लौंडिया बना लेंगे। क्या ये इअ्तिदा नहीं है? क्या ये ज़्यादती नहीं है? अगर मिसाल के तौर पर हमारे अब्दुल हमीद साहब, कोई शख्स मुझसे लड़ा, मैं उससे लड़ूं, चलो ठीक है, ये बात तो इक्वल हो गई। अब मैं उससे लड़ने के बाद में उसकी बीवी को जाकर लौंडी बना लूं, क्या ये बात मेरे लिए जायज़ है? क्या ये ज़्यादती नहीं कहलाएगी? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। कि इस आयत में कहा गया है वक़ातिलू फ़ी सबील, अल्लाह के रास्ते में क़िताल करो उन लोगों से जिन लोगों ने तुमसे क़िताल किया। यहाँ तक तो बात ठीक है, ठीक है। अब ये वला तातदू जो है कुरान कह रहा है, लेकिन फिर कुरान पर अमल करने वालों ने क्या किया? उनसे लड़ाई की और उनकी औरतों को लौंडिया बना लिया, कनीज़े बना लिया उनके साथ जो है। ये सब कुछ क्यों? उनकी औरतों को कनीज़ क्यों बनाया गया, लौंडी क्यों बनाया गया? मेरा ये सवाल है। क्योंकि आप ज़रा गौर कीजिए कि अगर कोई शख्स मेरे साथ जो है यानी मेरे साथ लड़ाई करता है, मैं उसके साथ लड़ाई करता हूँ, ये बात तो हो गई इक्वल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं उसकी औरत को जाकर जो है लूटता हूँ और जो है उसको अपनी लौंडी बनाता हूँ। क्या ये इअ्तिदा नहीं कहलाता? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। जी मौलाना, मेरा टाइम खत्म हो गया, अब इसका जवाब दीजिए। जी मैं बिल्कुल इसका जवाब देता हूं, लेकिन पहला इश्काल जो आपने किया था वक़्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, उसका जवाब हुआ या नहीं हुआ? अरे मैं दो लफ्ज में जवाब दें। हाँ रे मौलाना साहब, आपने ये कहा था कि कौन से मुशरिकीन को कत्ल करने का हुक्म है। एक मिनट, आपने ये कहा था कि कौन से मुशरिकीन को कत्ल करने का हुक्म है। इससे पहली आयत में मैंने आपको बता दिया कि उन मुशरिकीन को कत्ल करने का हुक्म है जो तुमसे जंग लड़ते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आज के ज़माने में अगर आपके मुल्क में आपके घर में कोई घुसे और आपको मारे तो आप हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएंगे? अभी आप दूसरा सवाल कर रहे हैं। पहले सवाल को फाइनल करने दें, पहले सवाल को फाइनल करने दें। जिहाद का फलसफा आप समझें। मेरी बात सुनिए ना।
آپ ہی نے جو ہے یہ پہلی والی آیت کا ذکر کیا تو میں نے اس کو پڑھا. بھئی آپ نے یہ شکایت کی مجھ سے کہ آپ نے 190 کو کیوں نہیں پڑھا. میں نے 191 سے کیوں شروع کیا تو میں نے 190 کو بھی پڑھا. میں نے اسی کا مطلب جو ہے آپ کو بتایا کہ جو ہے اگر کوئی مجھ سے لڑائی کرتا ہے تو میں اس سے لڑائی کروں. یہ تو ہو گئی بات ایکول. میں اس کی عورت کو لونڈی بناتا ہوں تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ میرا یہ سوال تھا، آپ کے پاس اس کا کو جواب لونڈی نہیں ہے. بنانے والا دوسرا مسئلہ ہے، اس پر میں آپ سے بات کروں گا. پہلا اشکال آپ کا یہ نہیں تھا جناب. ایک منٹ. جناب پہلا اشکال آپ کا یہ نہیں تھا. پہلا اشکال آپ کا یہ تھا کہ مشرکین کو جہاں پاؤ انہیں قتل کرو. اب آپ مجھے بتائیں، آپ اس بات کے قائل ہو چکے ہیں کہ اسلام یہ حکم نہیں دیتا؟ سن تو لیجئے، میں اس کا بھی جواب دوں گا، کیونکہ آپ نے کہا کہ 190 کو پڑھو. میں نے پڑھا اور اس پر ایک سوال جو رکھا آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں کہ سورہ سچوالا جی ایک منٹ. آیت نمبر 9 کی جو ہے 9 پر آئیں گے ہم. سچوالا جی، یہ دنیا میں جن لوگوں کے پاس قرآن نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہر کسی کو سمجھتا اپنی دفاع میں، اپنے سیلف ڈیفنس میں ایک جانور بھی کھڑا رہتا. ظاہر بات ہے، یہ کوئی نئی بات ہے قرآن کے لیے. کیا بات اگر بولی جا رہی ہے؟ دیکھیں سنا جو ہے، اگر ایک جو ہے جانور بھی اگر آپ اس پر کوئی جو ہے زیادتی کریں گے تو جانور بھی آپ پر حملہ کرے گا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو ہر شخص، ہر جاندار جانتا ہے. ہر جاندار اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے. یہ کوئی نئی بات قرآن نے نہیں کہی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 9 ذرا نکالیے. میں مولانا کے جو ہے سوال کا جو ہے یہاں پر میں بتاتا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے خواجہ معین 9 کی 5 نکالیے. دیکھیں 9 کی 5. اچھا اب یہ 9 کی 4 بھی سامنے رکھیں. مولانا نے کہا کہ 9 کی 4 پر بات کرو، میں 9 کی 4 پر بھی بات کرتا ہوں. دیکھیے اس میں کہا گیا ہے الا الذین عاہدتم من المشرکین، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے وہ مشرکین جو تمہارے ساتھ معاہدہ توڑے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں سے کیا کرنا ہے؟ یہ چوتھی، تیسری، دوسری، پہلی آیت میں کوئی ذکر نہیں ہے. جن مشرکوں نے معاہدہ توڑا ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. جہاں پر قتل کا ذکر ہے پوری گرافک ڈیٹیل کے ساتھ ان کو گھیرنا ہے، ان کو پکڑنا ہے، ان کی گھاٹ میں بیٹھنا ہے، ان کو جہاں جہاں پانا ہے ان کو پکڑ کے قتل کرنا ہے. یہ پوری ڈیٹیل جس آیت میں بیان کی جا رہی ہے اس میں یہ نہیں بتایا جا رہا ہے. اگر جو ہے قرآن کا لکھنے والا اگر واقعی اتنا جو ہے منصف ہوتا، انصاف پسند ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ اقتلوا المشرکین الذین انقصوا عہدکم، ان مشرکوں کو قتل کرو جنہوں نے تمہارے کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی. اقتلوا المشرکین الذین انقصوا عہدکم یہ کہا جاتا، لیکن قرآن کا لکھنے والا مشرکوں کو قتل کرنے کے معاملے میں اتنا اتاولا ہے کہ وہ مشرکوں کی بات آتے ہی فوری قتل کا حکم دے رہا ہے اور پوری گرافک ڈیٹیل کے ساتھ دے رہا ہے. جس آیت میں مشرکوں کو قتل کرنے کا حکم ہے اس آیت میں کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سے مشرکوں کو قتل کرنا ہے. آیت نمبر 4 یا 3 یا 2 یا 1 اگر مولانا پڑھتے ہیں غور سے تو اس میں قتل کا حکم نہیں ہے. جس آیت میں قتل کا حکم ہے اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سے مشرکوں کو قتل کرنا ہے. اگر واقعی قرآن کا لکھنے والا منصف ہوتا، عادل ہوتا، رحم دل ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ اقتلوا المشرکین الذین انقصوا عہدکم، یہ ہوتے الفاظ. اور یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ان کو گھاٹ میں بیٹھو، ان کو پکڑو، ان کو گھیرو، ان کو جہاں کہیں پاؤ، یہ ساری لکھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اقتلوا المشرکین کہہ دیتا کافی ہے، یا اقتلوا المشرکین الذین انقصوا عہدکم کہہ دیتا کافی ہے. یہ ساری ڈیٹیل تو کر رہا ہے لیکن یہ نہیں بتا رہا ہے کہ کون سے مشرکوں کو قتل کرنا ہے، نہیں بتا رہا. یہ مولانا ہی کیا، مولانا کے جو ہے کسی سے بھی میرا یہ چیلنج ہے کہ وہ کون سی آیت جس میں دکھائیں جس میں قتل کا حکم ہے، اس میں کون سے مشرک کی کوئی تعریف کی گئی تو بتائیں. ہو گیا؟ آپ کی بات ہو گئی؟ جی ہاں آپ کی بات ہو گئی. ابھی آپ آ رہے ہیں سورہ توبہ کی طرف. سورہ توبہ کی طرف آنے سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے جو آپ نے آیت پڑھی آپ کا اشکال یہ تھا کہ کون سے مشرکین کو مارنے کا حکم ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ان مشرکین کو مارنے کا حکم ہے جو تم سے لڑتے ہیں. وہ بات الحمدللہ آپ کی تمام اسٹریم میں نے تسلیم کر لی کہ اگر کوئی جانور بھی
کسی کو قتل کرے اور کسی جانور کو بھی جانور آ جائے تو جانور اسے اپنے دفاع کے لیے کھڑا ہوتا ہے. قرآن کی آیت بھی یہی کہہ رہی ہے. دوسری بات، آپ نے دوسرا اشکال پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے کہ جس میں یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے عہد میں کمی کی تو ان کو قتل کرو. جناب یہ سورہ توبہ آپ دیکھیں، سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے مشرکین کے ساتھ لڑنے کا اور براءت کا، براءت من اللہ ورسولہ، آگے فرمایا الا الذین عاہدتم من المشرکین، سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ مشرکین میں سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے. ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر ان لوگوں نے تمہیں کوئی کمی نہیں کی اپنے معاہدے کے پورا کرنے میں. ولم یظاہروا علیکم احدا، اور تمہارے ساتھ انہوں نے کسی کے ساتھ بھی، کسی کے اوپر بھی انہوں نے تمہارے خلاف مدد نہیں کی. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو جب تک تم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس وقت تک ان کی مدت کو پورا کرو، بے شک اللہ متقین کو پسند فرماتے ہیں. یہ ہے وہ آیت کہ جس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ لوگ جو تم سے عہد کرتے ہیں اور اپنے عہد میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے اور تمہارے خلاف وہ کسی کی مدد نہیں کرتے تو ان کے ساتھ ان کے عہد کو پورا کر لو. یہ اسی سورہ توبہ میں موجود ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ لوگوں کو صرف فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ والی بات آپ کو نظر آ رہی ہے. پہلی والی بات آپ کو نظر نہیں آ رہی. اور جہاں تک آپ نے باندیاں بنانے کی بات کی ہے تو میرے محترم، باندیاں عورتوں کو نہیں بنایا جاتا، صرف ان عورتوں کو باندی بنایا جاتا ہے جو میدان جنگ میں آتی ہے، جو میدان جنگ میں آتی ہے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کے ساتھ لڑنے کے لیے. اب اسلام ان کی جان بخشی کا حکم دیتا ہے. تو پھر مجھے بتائیں کہ بنو قریظہ کی دفعہ وہ کیوں آئی، جو وہ باندیاں تھی حضور پاک کے پاس اور وہ صحابہ کرام کے پاس، وہ آئی تھی نا، وہ لڑ آپ تو رہی قرآن تھی کی فزیکلی بات کر رہے ہیں. ابھی میں دیکھیں آپ پہلے آیت سے بھاگ چکے ہیں، دوسری آیت میں آپ غبن کر رہے ہیں اور آپ لوگ بددیانتی کر رہے ہیں. پہلی آیت سے آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم نے سارے لوگ سن رہے ہیں. آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام کہتا ہے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ جو مشرکین ہیں مشرکین کو قتل کرو. آپ لوگوں نے یہ بات کی تھی. میں نے کہا مطلقاً مشرکین کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، اور وہ میں نے پچھلی آیت سے آپ کو سنا دیا. پھر انہوں نے کہا کہ لم ینقصوکم والی آیت انہوں نے نہیں پڑھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا فیصلہ سورہ ممتحنہ کر رہا ہے. اگر آپ لوگوں میں تھوڑی سی سننے کی مجال ہے تو سورہ ممتحنہ آپ کو ساری بات بتا رہا ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ تعلقات سے نہیں روکتے، لم یقاتلوکم فی الدین، جو دین کے معاملے میں تم سے قتال نہیں کرتے اور جو تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے. تو ان لوگوں کے ساتھ اگر تم محبت رکھو، تعلق رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتے. اللہ کس بات سے روکتے ہیں؟ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ تعلقات سے روکتے ہیں جو دین کے معاملے میں تم سے قتال کرتے ہیں. اللہ کے بندو بات صاف ہو گئی ہے. کیا اشکال رہتا ہے آپ لوگوں کو اس میں؟ بلا وجہ کیوں اسلام پر جھوٹ بول رہے ہو؟ سورہ ممتحنہ میں بھی آپ پڑھ لیجئے، یہ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. میں سورہ ممتحنہ آپ کو بتا رہا ہوں. کتنا ٹائم دے رہے ہیں عبدالحمید صاحب؟ اچھا ٹھیک ہے، مولانا کو آپ نے جو ہے 4 منٹ سے زیادہ دے دیا. اب ذرا میری بات بھی سن لیں، میری بات بھی سن رہے ہیں. دیکھیے، میں نے تو بار بار یہی کہا ہے کہ وہ کون سی آیت ہے جس میں مشرکوں کو قتل کا حکم ہے اور یہ بتایا گیا ہو کہ کون سے مشرکوں کو قتل کرنا ہے؟ کون سی آیت ہے بتائیے؟ جن آیتوں میں یہی میں ایک منٹ اسی آیت سے پہلے میرے بھائی، آپ کو ہم نے 4 منٹ کا ٹائم دیا، میں چپ چاپ رہا. بھئی کچھ تو آپ جو ہے کچھ مینر رکھیں. میں تو بیچ میں نہیں بولتا اور آپ بیچ میں جو ہے بالکل ٹپک پڑتے ہو. سنیے ذرا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کون سی آیت ہے جس میں مشرکوں کو اتنی گرافک ڈیٹیل کے ساتھ قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ میں نے یہی تو کہا نا، اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم وقعدوا لہم کل مرصد. اتنی گرافک ڈیٹیل دی جا رہی ہے، اتنی تفصیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کیسے کیسے کر کے مارنا ہے.
مگر یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ آخر کون سے مشرکوں کو مارنا ہے بھائی، کون سے مشرکوں کو مارنا ہے؟ اس سے پہلے کی چوتھی، تیسری، دوسری اور پہلی آیت میں تو قتل کا حکم ہی نہیں ہے۔ جس آیت میں قتل کا حکم ہے، یہ قرآن کے لکھنے والے کا لازمی فریضہ تھا کہ وہ بتائے کہ کون سے مشرکوں کو قتل کرنا ہے۔ اقتلوا المشرکین الذین انقضوا عہدکم، یہ ہوتا طریقہ، بجائے اس کے کہ اس نے جو ہے اتنی تفصیل بتا دی، یہ اتنی باریکیوں کے ساتھ جو ہے ان کو کیسے گھاٹنا ہے، کیسے پکڑنا ہے، کہاں پکڑنا ہے، کس طرح سے پکڑنا ہے، کیسے گھاٹ میں بیٹھنا ہے، یہ ساری باتیں تو ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا کر رہا ہے وہ جو ہے یہ نہیں بتا رہا ہے کہ کون سے مشرکوں کو قتل کرنا ہے، یہ ڈائریکٹلی یہ مجرد مشرکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس آیت میں۔ اس آیت کا مطلب میرے اس سوال کا کہاں کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ وہ کون سی آیت ہے جس میں مشرکوں کو قتل کا حکم ہے اور اس کے بعد اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سے مشرکوں کو قتل کرنا ہے؟ یہ بات تو بالکل ایسی ہے کہ یہ کہا جائے کہ جو ہے جہاں کہیں امریکنز ملے ان کو قتل کرو، حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ وہ امریکنز جن لوگوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی یا تمہارے معاہدے کو توڑا، ان امریکنز کو قتل کرنا، یہ ہوتا بات کرنے کا طریقہ۔ لیکن قرآن کے لکھنے والے کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ وہ ڈائریکٹلی کیونکہ مشرکوں پر تپا ہوا ہے، مشرکوں پر سے ناراض ہے، اس لیے ڈائریکٹ کہتا ہے کہ ان کو پکڑ کے گھات میں ڈال کر جو ہے ان کو مار ڈالو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن ہی حکم دیتا ہے۔ اب رہی بات جو ہے آپ یہ ہمارے مولانا بار بار سورہ الممتحنہ کی بات کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ مولانا جو ہے جس شان نزول یا جس ترتیب کی بات کرتے ہیں، 2 منٹ ہو گئے۔ ارے میرے کو 2 منٹ دے رہے ہیں اور مولانا کو آپ 4 منٹ دے رہے ہیں، یہ زیادتی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جی پہلے ان کو وقت کم ملا تھا اس لیے دیا تھا ان کو۔ چلیں ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، مولانا کو دیا آپ ٹائم۔ مولانا بولیے آپ۔ سٹاپ واچ جناب ایک منٹ، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے پہلے جو سورہ بقرہ والی آیت پڑھی تھی، مجھے یہ بتائے وہ مسئلہ حل ہو گیا یا نہیں؟ سورہ بقرہ والی آیت میں آپ لوگوں کو اعتراض یہ تھا کہ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، آپ کا اشکال یہ تھا بلال بیچارہ تمہیں ملا تھا سیدھا سادہ مسلمان، اس کو گین بنایا ہوا تو ادھر ادھر پھینک رہے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کے راستے میں قتل کرو ان لوگوں کو جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اگر کوئی جانور پر بھی حملہ ہو تو وہ جانور اس چیز کو اپنے دفاع میں کھڑا ہوتا ہے۔ اعتدا نہیں کرتا جانور، یہ اعتدا جو ہے بھائی اعتدا آپ نے دوسری بات بتائی، اس کا جواب میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ لونڈیاں، وہ عورتیں جو میدان جنگ میں آ کر کے کفار کی مدد کرتی ہیں، اسی لیے عورتوں کو مارنے کا حکم نہیں ہے، لیکن جو میدان جنگ میں آئے اور ان عورتوں کی جان بخشی کر کے باندی بنا لیا جائے، یہ ان عورتوں کے لیے آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ مطلق عورتوں کو باندی بنایا جاتا ہے۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ اسلام میں بوڑھوں کو مارنے کا حکم نہیں ہے، عورتوں کو مارنے کا حکم نہیں ہے، بچوں کو مارنے کا حکم نہیں ہے، آپ کی سمجھ اور لونڈیاں بنانے کا حکم ہے، قرآن کہتا ہے۔ تو بھائی جو لونڈی آ کر کے میدان جنگ میں ہم سے لڑے گی وہ ہماری ماں لگے گی کیا کہ ہم اس کو چھوڑیں گے؟ لیکن جو نہیں بھی لڑی، جس کے بھائی یا باپ لڑا، اس کو آپ لونڈی بنا سکتے ہو۔ آپ کے سامنے بنو قریظہ کا واقعہ ہے، آپ اس کو دیکھ لو، میں تو نہیں، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، اور آپ تو آپ اس کو لونڈی بنا سکتے ہو۔ اور اس کے اوپر اور مفتیوں نے بولا ہے، ایز این ایگزامپل مفتی یاسر ندیم الباجی نے بولا کہ جب کوئی فار ایگزامپل لڑائی کرتا ہے تو وہ ہوتا یہ کہ اگر وہ قبضے میں آ جائیں گے تو وہ آپ کی باندیاں ہوں گی، کیونکہ یہ ان ریٹن کنسنٹ ہے، یہ میں نہیں بول رہا، یہ آپ کے مجھے ایک منٹ بھائی میری بات سنو یار، آپ میری بات سنو، آپ بات نہیں کر سکتے تو میں نکل جاتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ اسلام کہتا ہے کہ جہاں کہیں تمہیں باندیاں ملے، جہاں کہیں تمہیں مشرک ملے اس کو قتل کر لو، یہ اشکال آپ کا ختم ہو گیا یا نہیں؟ نہیں ہوا، یہ تو قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، لکھی ہوئی چیز ہے۔ قرآن کا حکم پہلے آپ کو بتا دیا۔ ایک منٹ، اب میری بات سنیں، اس آیت سے پہلی والی آیت میں بتایا کہ ان لوگوں کو قتل کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں، اس میں قتل کا حکم نہیں ہے مولانا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ کا ترجمہ کیجئے۔ ارے میرے بھائی، ہم سورہ توبہ کی بات کر رہے ہیں نا، سورہ بقرہ سے کیوں؟ ابھی سورہ بقرہ پہ چلے نا، سورہ توبہ کی طرف میں آ رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کا مسئلہ حل ہو گیا؟
نہیں سورہ بقرہ کا ہم تو اعتدا کی پہلے بات کر سورہ رہے ہیں، بقرہ کو حل کر لیجئے، پھر سورہ توبہ میں بھی آ رہا ہوں۔ مولانا ذرا سن لیجئے، سورہ بقرہ میں یہ اعتدا کا مجرم تو جو ہے قرآن کا لکھنے والا ہے، یہ آپ نے دوسرا اعتراض اٹھایا ہے۔ دیکھیں یہ الگ موضوع ہے، باندیاں بنانے کا موضوع الگ ہے جناب علی۔ آپ پہلے جو اشکال تھا وہ یہ تھا کہ ہر ہے قرآن کا لکھنے والا۔ سچ والا جی وہ اصل میں ٹائم دے کر بھی ٹاپک ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا، ان کا کہنا ہے سچ والا جی، کویشچن ہے ان کا، سچ والا جی، سورہ بقرہ کا مسئلہ حل ہو گیا کیا؟ سچ والا جی جی بولیے۔ میں تھوڑی سی بات کر سکتا ہوں اس میں؟ جی جی ہاں بات کیجئے۔ میں ان کو پریکٹیکلی بتاتا ہوں، یہ ان کو قرآن زیادہ سمجھ، صحابہ سے زیادہ ان کو سمجھ آ رہا ہے قرآن کو، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یا صحابہ کو زیادہ سمجھ آتا ہے؟ شاید ان کو زیادہ سمجھ آ رہا ہوگا، مولانا ہے تو آتا ہی ہوگا شاید، نہیں صحابہ تو سے ان سے زیادہ۔ پوچھے کہ صحابہ کو زیادہ قرآن، مولانا صحابہ کو زیادہ قرآن سمجھ آ رہا تھا بہتر یا آپ کو سمجھ آتا ہے؟ مجھے بولنے کی اجازت ہے ابھی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، آپ ترتیب سے چلے، آپ ترتیب سے چلے۔ آپ نے 3 موضوعات چھیڑ دیے ایک وقت میں، آپ نے ایک وقت میں 3 موضوعات چھیڑ دیے۔ سورہ بقرہ کی آیت کو فائنل کریں۔ مولانا میں اسی کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں، نیا ٹاپک نہیں چھیڑوں گا، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی کلیریفیکیشن آپ سے مانگ رہا ہوں، وضاحت مانگ رہا ہوں کہ کیا آپ کو صحابہ سے بہتر قرآن سمجھ آتا ہے؟ میں تھوڑی سی وضاحت صرف پوچھ رہا ہوں، ہاں یا نہ؟ آپ لوگوں نے جو اشکال کیا ہے، میں نے قرآن سے ہی اس اشکال کا جواب دیا ہے۔ آپ میری بات حل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا جو اشکال تھا کہ قرآن مطلقاً مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، پہلے اس بات کو فائنل کرے پھر آگے چلیں گے۔ یہ بات آپ نے جھوٹ بولا یا نہیں بولا؟ آپ نے اپنے چینل کا نام سچ والا لکھا ہے، حالانکہ سچ والا نہیں، جھوٹ والا لکھا کریں۔ یہ تو لکھا ہے نا قرآن میں، جھوٹ والا چینل ہے، جھوٹ والا چینل ہے، سیدھے سے۔ مولانا آپ غصہ ہو رہے بے وجہ، اچھی بات کرتے کرتے آپ غصہ ہو رہے بے وجہ۔ آپ لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا یا نہیں کہ مشرکین کو جہاں پاؤ اس کو قتل کرو، اور مطلق مشرکین کو قتل کرنے کا حکم ہے؟ یہ اعتراض نہیں کیا تھا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، آپ کو پڑھ کے دکھا دیا گیا ہے، وہ تو ابھی بھی ریٹرن ہے نا، اعتراض کہاں ہے؟ یہ کون سا؟ یہ تو لکھا ہوا ہے نا، مشرکوں کو قتل یہاں کرو، آپ نے لکھا 2 ہوا ہے۔ موضوع چھیڑے۔ آپ نہیں، پہلا موضوع کیا تھا کہ قرآن مطلقاً مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دے رہا مطلقاً ہے۔ کسی میں بھی نے نہیں کہا بولے۔ پہلی والی آیت پڑھے، اس میں ان مشرکین کو قتل کرنے کا حکم ہے جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ لونڈیوں کا اچھا مسئلہ مولانا دوسرا ہے، لونڈیوں کا مولانا مسئلہ دوسرا ہے، یہ بتائے وہ حل ہوا نہیں ہوا؟ مولانا آپ کا بولا ہوا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اسٹرانگ پائلٹ جی آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ ان سے بات مجھ سے مزید سوالات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں بحث کرنے کا طریقہ آتا ہے، تم جیسے لوگوں کو خاموش کرنے کا بھی ہمیں آتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس نہ ماننے والی بات ہے کہ میں نہیں مانتا۔ آپ یہ دونوں آیتیں لگائیں، آپ یہ دونوں آیتیں لگائیں، اس کے اوپر اور ترجمہ بھی لگا دیں، لوگوں کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام میں کون سے مشرکین کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ آپ نے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ جہاں کہیں تمہیں کوئی بھی مشرک ملے تو اس کو قتل کرو؟ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آیت میں چلے، ابھی آیت میں چلنا ہے، باہر نہیں جانا، ابھی آپ نے آیت میں چلنا ہے۔ سنیے میری بات سنیے، آپ بات سن تو لیجئے نا، آپ نے پوائنٹ اپنا رکھ دیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کے صحابی جا کے جو ایران کے اوپر ٹوٹ پڑے، کیا انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا یا یہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے؟ بتائیں، جواب دیجئے۔ آپ نے سوال قرآن سے پوچھا ہے، ابھی قرآن میں ہی رہے۔ قرآن سے آپ نے وقت المشرکین کا اشکال آپ نے قرآن پہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے، آپ لوگوں کو بات سمجھ آ چکی ہے۔ برائے مہربانی آپ اپنے چینل کا نام تبدیل کریں، سچ والا نہیں، کالے جھوٹ والا۔ نہیں، آپ کے صحابہ نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا، وہ قرآن کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے عراق پہ حملہ کیا، شام پہ حملہ کیا، مصر پہ حملہ کیا۔ کیا انہوں نے مسلمانوں سے لڑائی کی تھی یا یہ ان کے اوپر جا کے ٹوٹ پڑے؟ چونکہ ان کے پاس قرآن تھا، قرآن کی تعلیمات تھیں، آپ سے بہتر وہ قرآن جانتے تھے مولانا صاحب۔ ابھی آپ نے کہا کہ ہمارا اختلاف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، اسلام کے ساتھ ہے۔
मेरी बात मुझे ये बताएं कि इस्लाम के साथ आपका एतराज कुरान पे था, मैं इससे निकलने नहीं दूंगा। आप तस्लीम कीजिए कि आपके सहाबा ने गलत कुरान को सहाबा समझा, की तरफ आप क्यों जा समझिए। रहे हैं? नहीं अभी नहीं, तक मैं तो आप इसलिए कह रहे जा थे रहा कि हूँ हम कि आप हदीस की बोल रहे बात हैं कि नहीं आपको करते, हम कुरान, कुरान की बात करते हैं। अभी तक तो आप आपको बोल रहे हैं कि कुरान आपको लिखने वाले कुरान पे की बेहतर एतराज था। समझ है। कुरान आप की बोल बात रहे हैं आपको, सामने आ गई है। सुनिए बराए सुनिए मेहरबानी मेरा सुनिए, एक मशवरा नहीं याद रखे, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। एक मशवरा ठहरे याद ठहरे रखे, ठहरे सच वाला ठहरिए नहीं, ठहरिए। काले अच्छा झूठ वाला मौलाना, आप क्यों बदतरीन जा और रहे हैं? गलीज चैनल है तुम्हारा। मौलाना, आपको यहाँ बात करने का पूरा मौका मिला, आप अपनी बात रख रहे हैं, हमको गलीस और खबीस कह रहे हैं। चले गए वो, चले गए। चले गए, चले गए, चले गए निशब्द, अब्दुल भाई निशब्द। क्या, कौन है ये लोग? देखिए, अब उनके सामने कुरान की लिखी हुई आयत बताई गई और वो बोल रहे ऐसा नहीं है उसमें। अब दूसरी कोई एक आयत बताकर कुछ भी बोल रहे हैं वो। अभी क्या बोल रहे हैं, कुरान से बाहर जा रहे हैं? हाँ, आपको बोले ना उन्होंने कि आप कुरान से बाहर जा रहे नहीं हैं। तो कुरान क्या हवा के अंदर या कि किसी खास वैक्यूम के अंदर चलता है? उसकी नहीं, असल में वो एप्लीकेशंस है, सचवाला जी की उसकी लाइन ले ली एप्लीकेशंस है, उन्होंने, वो उसकी सचवाला जी की एप्लीकेशंस लाइन ले है। ली कहीं है। कुरान लागू होता है, उसकी प्रैक्टिकली वाकयात हुए हैं, तो कुरान से बाहर क्यों नहीं जाएंगे? व्हाई नॉट? नहीं, उनका ऑब्जेक्शन ही ये था कि भाई जब सचवाला सिर्फ कुरान की बात करते और जब मैं वो बात कर रहा तो आपने हदीस की बात क्यों निकाली, ये बोलना चाह वो रहे थे। उन्होंने खुद बोल रहे हैं कि कुरान पूरे को लेना है कि नहीं लेना, तो कुरान पूरे को लेना, फिर एक आयत को क्यों ले रहे हैं? कुरान तो ये भी बोलता है कि दीन को सब दीनों के ऊपर गालिब आना है। कुरान तो अच्छा, ये बोलता है। स्टॉम पायलट जी, अच्छा चले मौलाना, चले गए? जी हाँ, हाँ चले चले गए गए। मौलाना, चले गए। क्यों चले गए भाई? बहुत नाराज होके चले गए वो कि भाई मैं क्यों कुरान नाराज पे क्यों? बात कर रहा और आप हदीसों पे बात कर रहे, बोल के चले गए वो। अच्छा, तो ठीक है, मैं तो कुरान पे बात कर रहा था ना, क्यों क्यों चले गए? नहीं, मैं मैंने तो उनसे पहले पूछा गया था, था। सहाबा का अमल पूछा था। मैंने बोला उनको कुरान आपसे बेहतर समझ आता था, तो वो हाँ हाँ उनको कुरान समझ नहीं आया, वो कुरान के ऊपर सही नहीं चले, और हाँ हाँ, उन्होंने जाके दूसरे लोगों के ऊपर हल्ला बोल दिया। जी हाँ, जी हाँ, अभी ये बोलेंगे कि हमारा कुरान की ये आयत तो कंटेक्चुअल है, ये तो सियाक जी। को सबाक में है। अच्छा, सियाक को नहीं, वैसे सबाक भी में अगर मौलाना है, को जो है ये सोचना चाहिए, ये मौलाना को ये सोचना चाहिए, क्योंकि मौलाना जो है, जाहिर बात है वो मौलाना है तो हदीस को भी मानते हैं ना, और शान नुज़ूल को और तरतीब, नुज़ूली तरतीब को भी मानते हैं। अब आप हाँ, बताइए कि खुद के अकीदे के मुताबिक वो बार बार जो है सूरा अल मुम्तहिना की आयत पेश कर रहे थे। आप ज़रा गौर कीजिए कि नुज़ूली तरतीब के एतबार से जो जो आखिरी सूरत है वो सूरह तौबा है या नहीं? सूरह तौबा है ना? अब जी सूरह बिल्कुल। तौबा में क्या हुक्म दिया जा रहा है? ज़ाहिर बात है जो बात आखिरी होगी वही बात फैसला कुन होगी ना। और मैंने उनसे ये कहा कि जिन आयतों में मुशरिकों को कत्ल का हुक्म है पूरी ग्राफिक डिटेल के साथ, उसमें तो ये नहीं बताया जा रहा कि कौन से मुशरिकों को कत्ल करना है। जब जहाँ जिस आयत में इतनी ग्राफिक डिटेल दी जा रही है, तो ये लाजमी काम था कुरान के लिखने वाले का कि वो ये बताता है कि कौन से मुशरिकों को कत्ल करना है। वो आयत कैसे होनी चाहिए मैं आपको नहीं बताता सच हूँ। वाला जी, आपकी जो उनसे बात हो रही थी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बीच में थोड़ा बिजी था और मैं तो अपना फोन चार्ज पे लगाया हुआ था। और ये जो बात आपकी हो रही है कि वो आप पे क्या कह रहे थे, कि आप ये कह रहे हो कि गली में जहां कोई आपको मुशरिक मिल जाए तो उसको जाके कत्ल कर दो। नहीं, भाई हमने तो ऐसा नहीं कहा, हमने तो ऐसा कभी भी नहीं कहा। हमने उनका सवाल ये था कि क्या कुरान ये हुक्म देता है कि मुशरिकों को कत्ल करो? मैंने कहा कुरान हुक्म देता है। तो उन्होंने पूछा है कि कहाँ हुक्म है, मैंने कुरान की आयतें पेश कर दी। सूरह बकरा जी मैंने कहा, कुरान खोला, उसमें सबसे पहले जहाँ कत्ल का हुक्म आया है वहाँ की आयतें मैंने पेश कर दी। तो जब मैं वो आयत पेश की कि उक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तूमुहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम, वो हो गए नाराज़। वो कहने लगे आपने इससे पहले वाली आयत क्यों नहीं पढ़ी? मैंने उससे पहले वाली आयत पढ़ी। उसमें कहा गया है कि वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू। मैंने उनसे पूछा कि भई जिन लोगों ने, यानी अब मान लें कोई मुझसे लड़ाई करता है, मैं उससे लड़ाई करूं, यहां तक तो बात इक्वल है, ठीक है, ओके, ये बात तो अंडरस्टूड है। लेकिन अब मैं उसकी औरत को अपनी लौंडी बनाऊंगा? मैंने ये हाँ, तो पूछा वो तो वो पूरी नाराज हो गए।
वो पूरी आयत को नहीं लेना चाह रहे थे, उसका एक पार्ट सिर्फ जुज लेना चाह रहे थे। नहीं भाई, मैं उसमें ला तातदू आया है ना, वो तो समझ ला है मुझे। तातदू आया है भाई। देखें वो आयत कंटिन्यूएशन में आ रही है ना, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। इसका मतलब यह है कि कुरान का लिखने वाला खुद इस जुर्म का मुर्तकिब है कि वो इअ्तिदा करता रहा है, जुर्म इअ्तिदा का ये मुर्तकिब है। ज़ाहिर बात है, मैंने पूछा तो वो नाराज़ हो गए, फिर वो सीधा जो है भागने लगे सूरह मुम्तहिना की तरफ। मैंने कहा सूरह मुम्तहिना पर भी आएंगे हम, पहले आप सूरह तौबा की बात करें। सूरह तौबा में तो जिन आयतों में कत्ल का हुक्म है ग्राफिक डिटेल के साथ, उसमें तो कहीं ये नहीं बताया गया कि जो है अल्लज़ीना अंक़सू अहदकुम, कहीं कहीं ऐसा आ रहा है, होना चाहिए सचवाला उसके जी अल्फाज। असल में जी वो ये साबित करना चाह रहे थे कि इंडिया में जो आप यहाँ के पर्सपेक्टिव में बता रहे हैं कि मुशरिकों को मारो काटो घात में बैठो, ये सारी चीजें जो आपने बताई है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में नहीं है और वो यहाँ लागू नहीं होती, और आपने लोगों को मिसगाइड करे, ये उनका मेन एलिगेशन था। मैंने तो यहाँ वहाँ की बात ही नहीं की ना, मैंने सिर्फ ये कहा कि कुरान में क्या है। क्या मैंने कभी कहा कि हिंदुस्तान के मुशरिकों के कत्ल करने का हुक्म है कुरान में? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, कभी नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि कुरान में कहां पर क्या हुक्म आया है, किस आयत में क्या ऑर्डर है कत्ल करने के हवाले से, मैंने वो दुनिया के सामने वो पेश किया। इसमें नाराज क्यों है भाई? मैंने कौन सी आयत का क्या गलत मतलब दिया है बताइए। अब ये कह रहे थे हमारे, अब मालूम है आपको इस्लाम पायलट जी, उनका ये कहना है कि सूरह तौबा की जो आयत नंबर 5 है कि फ़इज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन, जो आया है ना, वो कह रहे हैं कि इससे पहले वाली आयत पढ़ो। मैंने उससे पहले वाली आयत पढ़ी, उसमें क्या लिखा है? उसमें तो बात जो है कत्ल का जिक्र ही नहीं है। फिर कहने लगे उससे पहले वाली आयत पढ़ो। मैंने कहा कि नहीं, मैं उसमें आयत उन्होंने बताया 4 भी कि जो पढ़ा। लोग तुम पे हमला करते हैं तुम अपनी दिफा में उन पे हमला करो। नहीं, वो सूरह मुम्तहिना की बात हो रही है, वो सूरह मुम्तहिना की बात हो रही है। ये जबकि सूरह तौबा इनकी अपने अकीदे के मुताबिक आखिरी सूरत है, लेटेस्ट है, सबसे बाद में जो है नाजिल होने वाली सूरत है। यानी यही तो जो है कुरान का असल पैगाम है, यही इस्लाम का असल जो है फैसला कुन बात है सूरह तौबा में। और यही आयत को आयतुस्सैफ कहा जाता है इनके अपने अकीदे के मुताबिक। ये आयतुस्सैफ मैंने तो नहीं रखा ना इस आयत का नाम, ये तलवार वाली आयत किसने रखा ये नाम? मैंने तो नहीं रखा। अब यहाँ तलवार वाली आयत जब आ गई तो सारी आयतें मनसूख हो गई। अब अमन और शांति की, सुलह सफाई की कोई बात नहीं रही। अब ये तलवार वाली आयत ही फैसला करेगी, ये इनका अकीदा है। खैर मैं वो दूसरी बातें नहीं करता, मैं तो कुरान की सच बात वाला करता हूँ। जी यही उनका अकीदा है, इसीलिए तो उन्होंने ये दूसरे मुल्कों पे यलगार की। जी हाँ, जी हाँ, इससे कहाँ और कहाँ अभी इस कह बात रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई हुक्म नहीं है। भाई इस्लाम की तारीख पूरी गवाह है ना, हाँ, पूरी तारीख गवाह है। वो लोग कुरान को बेहतर समझते थे या ये लोग सब बेहतर समझते हैं? चलें ठीक है, मैं अभी जो है मैं जाना चाह रहा था किसी काम से, तो आप अगर जो है अगर मौलाना आ जाते हैं तो उनसे कंटिन्यू करें। वैसे 5 घंटे हो गया, मुझे किसी काम से जाना था। अगर और कोई मोमिन भाई आए तो आप लोग कंटिन्यू करें, ठीक है? क्योंकि जी अभी भी जो सचवाला है जी। 1200 से ऊपर लोग देख रहे हैं। आप अपनी बात जारी रखें, मैं चलता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, जी शब्बा ठीक खैर, है, जी, शुक्रिया बहुत। शब्बा खैर, शब्बा खैर। अनरिवील्ड जी। हाँ जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था, 2 मिनट दूंगा आपकी। मैं वैसे किसी मजहब को फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर यही कुरान की आयत कोई छोटा बच्चा, नादान बच्चा पढ़ता है तो उसके दिमाग पे क्या असर पड़ता है? वो इसको क्या समझता है अगर उसको एक आयत बताई जाए और एक ना बताई जाए? 1 मिनट, मौलाना वापस मौलाना आ गए हैं। जी मौलाना। जी, अगर आप सच वाले की तरह एक आयत को पढ़ेंगे तो उसके बिल्कुल गलत मतलब लेगा। आप तो बच्चों की बात कर रहे हैं, यहाँ बड़े भी इस मतलब को नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी मैं काफ़ी पहले आ चुका हूँ, ये शख्स भाग चुका है, कह रहा था कि मुझे काम है। मैं काफ़ी पहले एंटर हो चुका हूँ, इन्होंने मुझे लिया नहीं, ये भाग गया। सूरह तौबा की इन्होंने आयत पढ़ी है, अब सूरह तौबा पे रहें। सूरह तौबा की मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। सूरह तौबा की इब्तिदा कहाँ से हो रही है? बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, बराअत है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से, इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, उन लोगों की तरफ जिनसे मुशरिकीन में से तुमने मुआहदा किया है। आगे फरमाया व अज़ान मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नास, पहले ऐलान कर दिया बराअत के ख़त्म करने का। आगे फरमाया इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन,
یہ کہہ رہے تھے نا کہ مطلقاً مشرکین کو مارنے کا حکم ہے، الا الذین عاہدتم من المشرکین، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا ہے، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر ان مشرکین نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور تم میں سے تمہارے خلاف کسی کی بھی مدد نہیں کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان سے ان کے عہد کو پورا کرو ان کے مدت تک، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے وہ اپنے معاہدے کو پورا کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف نقصان نہیں دے رہے، تو ان لوگوں کو قتل نہ کرو۔ سورہ ممتحنہ کی آیت اگر آپ لوگ تعصب کی پٹی آنکھوں سے کھولیں اور سورہ ممتحنہ کی آیت پڑھیں، میں دوبارہ اس لیے آ چکا ہوں کہ آپ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں بھاگ چکا ہوں، میں بھاگا نہیں ہوں۔ سورہ مولانا صاحب ممتحنہ کی بات سنیں، مولانا صاحب آپ ہفتے کے دن دوبارہ آ جائیے گا، سچ والا جی آ جائیں گے، ابھی 5 سچ گھنٹے ہو والا گئے نہیں، ہیں۔ جھوٹ والا، جھوٹ سنیں والا، برائے سنیں 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 مہربانی چینل کا نام تبدیل آپ کریں۔ قرآن پر جھوٹ سنیے بولنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ لوگوں کو، آپ آپ کو سیٹرڈے قرآن کو پر جھوٹ بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ مولانا سورہ صاحب آپ ممتحنہ کی سیٹرڈے کو آیت کا صرف ترجمہ سنیے سنیں۔ ابھی تک تو آپ لوگ کہہ رہے سنیے تھے کہ مولانا ہماری بات کو سمجھا نہیں ہے، مولانا ارے تمہاری بات کو سمجھ چکا ہے، تم لوگوں میں آپ ایسا بات کرنے کیجئے، کی آپ ضرورت نہیں ہے، مولانا نام صاحب رکھا ہے سچ والا نہیں، جھوٹ والا چینل، ورنہ آپ مولانا لوگوں میں صاحب اگر ضرورت ہے آپ سنیں، مولانا لا صاحب ينهاكم الله عن الذين، آپ ہفتے لا، والے اب دن ترجمہ دوبارہ آ سنیں، جائیے ایک گا۔ منٹ، سورہ ممتحنہ کا ترجمہ سنیں، قرآن کی ایک آیت کو بول کر کے آپ لوگوں کے ذہنوں میں قرآن کے خلاف متنفر کرا رہے ہو۔ آپ قرآن کریم کے پورے مزاج کو سمجھو۔ سورہ ممتحنہ کیا کہتا ہے؟ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں نہیں روکتے ان لوگوں کے ساتھ تعلقات سے جو تم سے دین کے معاملے میں جھگڑتے نہیں ہیں، ولم یخرجوکم من دیارکم، جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ولم ان تبروہم، یہ کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف سے پیش آ جاؤ، اس بات سے اللہ تمہیں نہیں روکتے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، تو پھر کن سے روکتے ہیں؟ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں ان لوگوں سے روکتے ہیں جو دین کے معاملے میں تم سے قتال کرتے ہیں، وہی جانوروں والی بات آ گئی، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، وہ تمہیں خواجہ تمہارے صاحب گھروں سے نکالتے ہیں، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہارے نکالنے پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس سے ٹھہرے اللہ ٹھہرے تمہیں تو روکتے صحیح ہیں، أَن تَوَلَّوْهُمْ، ٹھہرے۔ کہ آپ ان سے محبت رکھیں، اور جو ان سے محبت رکھے وہ ظالم ہے۔ خدا کی قسم قرآن نے بات بالکل واضح اچھا کر ایک دی ہے۔ منٹ ٹھہریے، ایک جتنے بھی منٹ لوگ سن ٹھہریے، رہے ہیں، جتنے بھی ایک لوگ منٹ سن ٹھہریے، رہے ہیں، یہ ایک لوگ منٹ ہندو ٹھہریے نا، ماننے والے، ارے ٹھہریے نا، ابھی خواجہ صاحب یہ 929 نکالیے ذرا۔ مجھے جی یہ سر، بتائیے ہندوستان میں تمہارے ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ تمہیں کیا اپنے سلوک ظلم کیا؟ نظر نہیں کیا آتے؟ مولانا کیا بابری سلوک مسجد کیا؟ میں تم لوگوں نے کیا حشر کیا ہے؟ تمہیں اپنا گیان مذہب واپی میں نظر کیا نہیں کیا آتا؟ بھائی آپ نے؟ یہ سامنے اسکرین پر دیکھیے، اسکرین پر دیکھیے۔ یہ کون سی نکالی آپ نے آج؟ 925 کون سا؟ 9 کی 25 ہے یہ۔ 925 9 کی 25 29 29 اچھا 29 9 کی 29 کے میرا خیال میں 929۔ جی قاتل الذین، یا اللہ جی ارے یار یہ مولانا بھاگ جا رہے، قرآن دیکھتے ہی بھاگ جا رہے، وہ ان کو جتنا یاد ہے اتنا ہی بول رہے بس وہ۔ اب آپ نے یہ کہاں گئے آیت کھولی تو چلے گئے وہ، یہ کہاں گئے ابھی؟ چلے گئے وہ۔ نہیں تو ان کو آیت پڑھ کے میں بتاتا تھا نا، ایک آیت کو لے کر وہ رگڑ رہے ہیں اس کو۔ ہاں آپ پڑھیے، وہ شاید سن بھی رہے ہوں گے، پھر سے جوائن کریں گے، آپ پڑھیے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد ایک منٹ، ان یدی وہم عن يد وهم صاغرون، اس کا ترجمہ نکالیے ذرا، اوپر کیجئے ذرا اس کو۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے
उसे हराम नहीं करते और दीन हक को अपना दीन नहीं बनाते, उनसे लड़ो यहाँ तक कि वो अपने हाथ से जिजिया दें, छोटे बनकर रहें। अब ये आयत को कहाँ फिट करेंगे मौलाना साहब? नहीं, चले इसका गए वो? क्या जवाब देंगे? चले गए हो? हाँ, चले उनको गए। बोलना कि सैटरडे को फिर आ जाएं, फिर उनसे बात होगी। हाँ मौलाना जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सैटरडे को ज्वाइन कीजिए, 8 बजे ही आ जाइए शुरू में। तो आपकी और सचवाला जी की, स्टॉर्म पायलट जी की आपस में डिस्कशन रख देंगे। दूसरे किसी कॉलर को हम नहीं लेंगे जब तक आपकी बात पूरी नहीं हो जाती। आप अचानक बीच में आ गए, 5 घंटे हो गए थे ऑलरेडी, हमारे सबका एनर्जी लेवल डाउन है, और आपने बिल्कुल आकर के अपने तरफ से अपनी पूरी गजल सुना दी। हमारी गजल तो सुने ही नहीं आपने। हमारे तो 2 अशार भी नहीं सुने। हाँ, वो शायरों में भी यही झगड़ा रहता ना। वो सिर्फ सिचुएशनल सॉन्ग्स को बता रहे थे, और गैर फिल्मी जो गजलें हैं वो हम उनको सुनाएंगे। सही है। पॉप रैप सब सुना देंगे आप।